اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پہ، اور میری طرف سے سب سے پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ تو الحمدللہ منگل والے دن پہلا روزہ ہوگا۔ تو آج کا میرا مختصر سی 5 منٹ کی بات ہوگی سیاست پہ، اور اس کے بعد پھر رمضان کے متعلق معلومات میں آپ کو دوں گا قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ رمضان کے میں فرض نمازوں کا کتنا ثواب ہے، قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اور اس کے بعد روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وہ خاص ٹائم بتاؤں گا کہ جس ٹائم میں گارنٹی کے ساتھ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہر ایک دعا رمضان میں 2 ٹائم ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا تمام ضروری مسائل جو ہے نا وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو کوشش کریں کہ آج کا میرا ولاگ پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں۔ اور سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، اور میرے چینل کا نام بھی CH حاجی سلیم ٹی وی ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ الحمدللہ میں 1 جنوری 2024 کو 75ویں سالگرہ منا چکا ہوں، 76واں سال شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کا سینئر ترین یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ تو کوشش کیا کریں کہ دیکھیں، میں اس چینل میں کیا پرنٹ میڈیا میں تو چل گیا تھا، کیونکہ میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا نوائے وقت اخبار میں، اور لوگ بڑے باذوق لوگ تھے اس وقت، ان زمانوں میں شوق سے لوگ پڑھتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر آیا الیکٹرانک میڈیا، اس میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہ ایک لکھا لکھایا پرچہ تھما دیتے تھے کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا۔ جب میں پرچہ پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں پھر معذرت کر لیتا تھا۔ تو بعد میں پھر انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا، وہ سمجھ گئے کہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 21 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پوری دنیا سے مجھے لوگ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس چینل کی انکم میں سے 50% میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اور کس طریقے سے خرچ کرتا ہوں، لوگوں کو پیسے دے کے بیکاری نہیں بناتا ہوں۔ میں ہر مہینے 1 یا 2 ضرورت مندوں کو، جس مہینے میں انکم کم ہو تو 1 کو، جس مہینے میں زیادہ ہو تو 2 کو، ان کو میں روزگار لگا کے دے دیتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ کسی کو ریڑھی لگا دی، کسی کا پھل فروٹ کے ٹھیلا لگا دیا، کسی کو کھوکھا بنا کے دے دیا، کسی کو یہ ٹھیا لگا دیا کھانے پینے کا۔ اس طرح مختلف، مطلب جو وہ تھوڑا بہت جانتا ہوتا ہے نا یا آسانی کے ساتھ کر سکتا ہو، تو اس میں
ان کو وہ کر کے دے دیتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے ایک انتہائی غریب 7 بہنوں کے اکلوتے بھائی کو بے روزگاری سے تنگ آ کے اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہ صرف اس کا نشہ چھڑوایا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ، بلکہ اس کو سڑک پہ دال چاول کا ٹھیا لگا کے دیا تھا، اور الحمدللہ اب اس نے اپنا ہوٹل بنا لیا۔ یہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اس کار خیر میں آپ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ پیسے نہیں میں مانگتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگ صرف زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور جتنے بھی جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سب سے بھی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروایا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ انکم آئے، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار اللہ کی مدد کے ساتھ دلا سکوں۔ تو اس میں سب میں آپ لوگوں کا برابر کا حصہ ہوگا۔ آپ لوگ صرف چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، بس۔ باقی میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، تو آپ بھی برابر کے حصےدار ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں، حق سچ کی آواز ہے یہ چینل۔ پوری دنیا میں اگر اتنی خبر ہوتی ہے تو اتنی ہی دکھاتا ہے، اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا بڑا نہیں کرتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، گھر میں فیملی ممبران ہیں، ان سب سے بھی چینل کو سبسکرائب کروایا کریں، اور کوشش کیا کریں رمضان میں جو میں رمضان کے متعلق آج کی ویڈیوز کو محفوظ کر لیں، اور آگے گروپوں میں بھی شیئر کر دیں، اور اس کے علاوہ دوست احباب کو بھی سینڈ کر دیں، تاکہ ان سب کو بھی رمضان کے متعلق قرآن اور سنت میں سے درست معلومات مل سکے۔ تو بہرحال انسان ہوں، غلطی کوتاہی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، میں عالم تو ہوں نہیں، لیکن میں نے سرچ کر کے پوری تحقیق کر کے تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو پھر بھی غلطی کوتاہی کی گنجائش ہوتی ہے، اس کے لیے آپ لوگ بھی اس میں کمنٹس میں مجھے نشاندہی کر سکتے ہیں، تاکہ میں اس کو درست کر سکوں۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کے 5 منٹ کے لیے صرف سیاست پہ، کہ دیکھیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نئی منتخب حکومتوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ آصف زرداری صدر بن گئے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی کے تمام جیالوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہوئے ہیں، 411 ووٹ لے کر۔ ان کے مخالف امیدوار نے 181 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور اس کے اپنے صوبے سے بھی دیکھیں، جو پی ٹی آئی میں جاتا ہے نا، یہ میں نے کیا کہا تھا، قادیانیوں کی جماعت ہے یہ۔ قادیانی جو ہے نا، نبی پاک کے دشمن ہیں، چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ یہ نبی پاک کو نبی نہیں مانتے ہیں، یا مانتے بھی ہیں تو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ان کو ہی مانتے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو یہ ان کی جماعت ہے۔ اس جماعت کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے نا، اللہ اس کے نصیب میں ضلالت لکھ دیتا ہے۔ دیکھیں، اتنا بزرگ سیاستدان اور اتنا سمجھدار سیاستدان ہو کے پی ٹی آئی کا کے حمایت سے کھڑا ہوا ہے صدارت کے لیے، اور اس کے اپنے صوبے بلوچستان سے ایک بھی ووٹ نہیں پڑا ہے۔ میں غیرت مند بلوچوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد سب سے زیادہ اگر دیکھیں، ہاں وہ دیکھیں عارف علوی صاحب ادھر سے نکلنے، صدر ہاؤس سے نکلنے کے بعد اتنا دھسا ہوا تھا نا کرپشن میں، سر سے پاؤں تک دھسا ہوا تھا۔ وہ چند گھنٹے بھی پاکستان میں نہیں رہا ہے، فوراً دبئی بھاگ گیا فیملی سمیت۔ تو کیا دبئی دور ہے؟ انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جا سکتا ہے، اگر لانا چاہیں پاکستان کی عدالتیں حکم جاری کریں تو لا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے،
اللہ ان کو یا تو ہدایت دے یا دنیا سے ہی نیست و نابود کر دے، بس یہی میری رمضان کے مہینے میں ان کے لیے دعا ہے۔ سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ملک کا وفادار بنائے، نہیں تو پھر اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنائے، آمین۔ تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں، میں زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرواتا ہوں، کہ سب سے پہلے رمضان کی مبارک ہو آپ سب کو۔ تو آج انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا، پیر کا دن ہے، آج چاند دیکھنے نظر آ جائے گا، اور واضح طور پہ اتوار والے دن 2 بجے چاند کی پیدائش ہوئی تھی، اور انشاءاللہ 24 گھنٹوں سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہوگا، اور واضح طور پہ نظر آ جائے گا چاند انشاءاللہ۔ تو منگل کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میری طرف سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مبارکباد، اور دوسرا نمبر دیکھیں، یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن شیطان کا کام کون سنبھال لیتے ہیں؟ یہ ہمارے کاروباری حضرات، تاجر ہو گئے، اس میں دکاندار ہو گئے، آڑتی ہو گئے، ہر بندہ لوٹنے کے چکروں میں۔ جو کھجوریں 400 روپے کلو تھیں، وہ آج 1200 روپیہ، 800 روپیہ، اس طرح ریٹ چل رہا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ منافع خوروں سے سبزیوں کے ریٹ کہاں پہنچ گئے ہیں، دہی، ٹماٹر، ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا ہے انہوں نے رمضان آتے ہی۔ اس لیے میری اپیل ہے کہ ہاں، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، میں نے مخالفت بھی کی تھی مریم نواز کی، لیکن واقعی اس نے پنجاب کی بیٹیوں نے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب میں بھی اس کو تھی پنجاب دی کہہ کے مخاطب کرتا ہوں۔ تو اس نے واقعی ثابت کیا ہے کہ پنجاب کی ایک بہادر بیٹی ہے، بہادر باپ کی بیٹی، بہادر بیٹی ہے، اور حق ادا کر دیا اس نے پنجاب کا۔ ابھی اس کو چند دن ہوئے ہیں، تو دیکھ لیں گھر گھر میں راشن میرے اپنے پڑوس میں، محلے داروں میں، اور ان لوگوں کو ملا ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ تقسیم برابر ہو رہی ہے، کوئی ڈنڈی نہیں ماری جا رہی ہے کہ نون لیگ کے ہی لوگوں کو دیا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں دعائیں لی جاتی ہیں، مہینے کا راشن مل گیا غریب لوگوں کو، وہ رمضان سکون سے گزاریں گے اور دعائیں دیں گے۔ تو رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض نماز کا ثواب جو ہے نا، وہ 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرض کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور سنتوں کا ثواب جو ہے نا، اور سنتوں کا اور نفلوں کا فرض جتنا ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی جو نمازیں ہیں، قضا نمازیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد قرآن کا ایک لفظ پڑھنے کا ثواب 30 نیکیاں ہیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو کھولیں، پڑھیں، گھر میں سب کو کہیں قرآن پاک پڑھیں، کھولیں۔ اور اب سب سے پہلے تو آ جائیں جناب کہ کس وقت پہ روزہ رکھنا چاہیے اور کس وقت پہ بند کر دینا چاہیے۔ دیہاتوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ میرے دیہاتی بھائیوں سے اور بہنوں سے اور بیٹیوں سے، ماؤں سے اپیل ہے، خدا را سمجھیں اس بات کو کہ اذان جب ہوتی ہے اس وقت وہ 5 منٹ پہلے روزہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ اذان کے ساتھ بند کرتے ہیں یا اذان کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں نا، ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ میں بالکل قرآن اور حدیث سے بیان کر رہا ہوں یہ بات۔ میں نے آج کل پرسوں ترسوں 3 دن سرچ کرنے کے بعد میں یہ آج کے جتنا بھی بیان دوں گا یہ میں دے رہا ہوں۔ اس وقت ان لوگوں کا روزہ نہیں ہوگا جو کہ اذان کے ساتھ روزہ بند کریں گے یا اذان کے ساتھ روزہ کھولیں گے۔ اس سے پہلے، اذان سے پہلے ہی ہوٹر بجا دیا جاتا ہے، تو وہ ہوٹر کے ساتھ کھولا کریں، اذان کا انتظار نہ کیا کریں۔ اس میں افضل ہے روزے کو جلدی کرنا، جلدی کھولنا۔ ہاں، وقت سے پہلے کھولنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وقت سے پہلے نہیں۔
ٹائم جب پورا ہو جائے تو اذان کا انتظار نہ کریں، اٹھر کے ساتھ ہی کھول دیا کریں۔ اور اس کے بعد اس میں روزہ بند کرنے کا بھی ٹائم ہے، اختتام سحری کس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں، سحری کا ٹائم بھی باقاعدہ آج کل میڈیا اتنا فاسٹ ہے وہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو سحری بھی کوشش کیا کریں کہ تقریباً 5 منٹ پہلے ٹائم اس کا ختم ہو جاتا ہے اذان سے، 5 منٹ پہلے روزہ بند کر دیا کریں۔ اور جو لوگ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں وہ کم از کم نہیں تو 15 منٹ پہلے روزہ بند کر دیا کریں، تاکہ ٹوتھ پیسٹ کی سمیل منہ میں نہ رہے، کیونکہ اس کا ذائقہ 10-15 منٹ تک منہ میں رہتا ہے، وہ کلیاں کرتے رہیں تاکہ وہ ذائقہ منہ سے چلا جائے۔ تو کوشش کیا کریں رمضان کے مہینے میں مسواک استعمال کیا کریں، مسواک کا ثواب بھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی نہیں رہتا ہے، اگر رہ بھی جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر مسواک کا ذائقہ منہ میں آ بھی جائے نا تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیچرل قدرتی چیز ہے۔ تو اس کے بعد مسواک کیا کریں، مسواک استعمال کیا کریں، ہر نماز کے بعد یا ہر نماز کے لیے وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیا کریں، آپ کو 70 درجے زیادہ ثواب وضو کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کیا کریں کہ مرد حضرات مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھا کریں، اس کے بعد قرآن پاک کھول کے قرآن پاک پڑھا کریں۔ میں نے مسجد میں بھی دیکھا کہ کتنے لوگ موبائل سے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، موبائل سے پڑھنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن ویسے قرآن پاک کو چھونا بھی ثواب ہے، اس کو کھولنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان چیزوں سے آپ محروم رہ جاتے ہیں موبائل میں۔ اور یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہوا ہے وہ قادیانیوں کا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ لکھا ہوا قرآن پاک تاج کمپنی کا یا جو اچھی کمپنیاں ہیں جو ان کا قرآن پاک دیکھ کے پڑھا کریں، اور اس کو چھونے کا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس کو کھولنے کا بھی ثواب ہے، اس سے محروم نہ رہیں۔ تو قرآن پاک کو کھول کے سپارے کو کھول کے پڑھ لیا کریں، قرآن پاک کو کھول کے پڑھ لیا کریں، حدیثوں کی کتابیں پڑھ لیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، کن لوگوں پہ روزہ فرض نہیں ہے، جن پہ روزہ فرض نہیں ہے ان کا میں بتا دیتا ہوں۔ ایک مسافر جو سفر کی نیت سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہو، اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، اگر رکھ لیا تو گناہ بھی نہیں ہے، ثواب ہے۔ ہاں نماز قصر کرے گا، نماز وہ پوری نہیں پڑھے گا، سفر کا مسافر جو ہے وہ 4 کی بجائے 2 فرض پڑھے گا، نفل سنت نہیں پڑھے گا، صبح فجر کے 2 سنت 2 فرض یہ پورے پڑھے گا۔ تو اس کے بعد پھر عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر اگر مطلب مسافر ہے تو روزہ رکھ لے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے، نماز البتہ اس کو پڑھنی پڑے گی۔ تو اس کے بعد پھر اس پہ روزہ بالکل فرض نہیں ہے کہ جو کہ مسلمان ہے لیکن ذہنی طور پہ درست نہیں ہے، ذہن اس کا کام پوری طرح نہیں کرتا ہے، تو جیسے نیم پاگل یا پاگل کی حالت میں ہوتا ہے نا بندہ، اس کا ذہن معاف ہو چکا ہوتا ہے، اس پہ فرض نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے نہ روزے فرض ہیں، اس پہ کوئی فرض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے ہوش و خاص میں ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ آ جائیں۔ ہاں اب آپ آ جائیں اس عورت پہ بھی روزے فرض ہیں، لیکن وہ رمضان ان دنوں کے بعد رکھ سکتی ہے، رمضان کے بعد بھی رکھ کے تو وہ تعداد پوری کر سکتی ہے۔ جو یہ ایک پیریڈ ہوتا ہے نا ماہواری کا عورتوں میں، یہ اگر رمضان کے مہینے میں آ جائے نا تو وہ اتنے دن گنتی کر لے اور رمضان کے بعد وہ روزے پورے کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے دے گا۔ اور اس کے بعد پھر اب آپ دیکھیں جیسا کہ رمضان میں ایک نیکی کرنے کا ثواب 70 نیکیاں ہیں، اسی طرح ایک گناہ کرنے کا گناہ بھی 70
درجے زیادہ ہے، ایک جھوٹ بولنے کا گناہ بھی سب سے 70 درجے زیادہ ہے، ایک فراڈ کرنے کا گناہ بھی 70 درجے زیادہ ہے، ناحق منافع خوری کرنے کا، یا اس پورا سال جو سٹاک کر کے رکھتے ہیں کہ رمضان میں منافع زیادہ کمائیں گے، اس میں بھی وہ 70 گنا زیادہ ہے، گناہ گار ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں، وہ آڑتی بھی، وہ تاجر بھی، وہ دکاندار بھی، سب۔ تو ہاں، وہ دکاندار گناہ گار نہیں ہوں گے جن کو پیچھے سے ہی مہنگا ملا ہے، اس نے اپنا جائز منافع رکھ کے آگے فروخت کر دیا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر وہ بندہ بھی گناہ گار ہوگا کہ جس نے جانتے بوجھتے روزہ نہیں رکھا، روزے کا احترام نہیں کیا، جا کے بیماروں کے لیے جو اسپتالوں میں کینٹینیں کھولی ہوتی ہیں، بیماروں کے نام پہ اٹے کٹے اس میں جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہوٹل والا بھی گناہ گار، وہاں پہ کام کرنے والے ورکر بھی گناہ گار، اور اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ وہ پورا سال ہاتھ آگے اور ہاتھ پیچھے ہی رہتا ہے اس کا، وہ ایک ہاتھ سے آیا دوسرے ہاتھ سے چلا گیا، برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں کو بند رکھیں، شام کو کھول لیا کریں افطاری کے ٹائم پہ، یا صبح سحری کے وقت کھول لیا کریں، دوپہر کو نہ کھولا کریں۔ اور اسی طرح جو پکوڑوں سموسوں والے 12 بجے 1 بجے شروع کر دیتے ہیں نا، وہ بھی برابر گناہ میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ روزہ خوروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہے، ان کے رزق سے بھی برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور پورے گناہ گار ہوتے ہیں وہ۔ تو اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی بندہ ایسا ہو جو بیمار ہو، اس کے لیے دعا کیا کریں۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے عزیز و قارب جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، دوست احباب کے لیے دعا کریں، اپنی آل اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اور فلسطین کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، اور اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کرے۔ یہ اسپیشل دعا کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ اللہ اس کو دنیا سے ہی مٹا دے، جتنا ظلم وہ کر رہا ہے فلسطینیوں پہ۔ تو ایک تو ان کے زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا، دوسرا نمبر انہی پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے، اسی لیے میں یوتھیوں کو کہتا رہتا ہوں اپنی فوج کی قدر کرو، جب فوج نہ ہو تو یہ اشر ہوتا ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اگر ان کی فوج ہوتی تو ان کی جگہ پہ اسرائیل کیوں قبضہ کرتا، کیوں وہاں پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا؟ نہیں تھی نا ان کی فوج، مضبوط نہیں تھی بھی تو اتنی مضبوط نہیں تھی۔ ایک مضبوط فوج ہی بہترین دفاع کر سکتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اب آپ آ جائیں جناب کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اذان تک، اذان ہو رہی ہو تو اذان تک اگر آپ نے کھانا کھاتے رہے ہیں، یا اذان شروع ہو گئی آپ کھا رہے تھے فوراً بند کر دیا، پھر بھی روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ 5 منٹ بعد اذان دی جاتی ہے، وہ ٹائم ختم ہو چکا تھا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے، ہوگا ہی نہیں تو ٹوٹے گا کیا، ہوگا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد پھر منہ بھر کے کہہ آنے سے، الٹی آنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کسی نے اگر بھول کے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، چاہے پیٹ بھر کے کھا لیا، یا 1-2 لقمے کھانے کے بعد یاد آیا تو فوراً توبہ استغفار کر لی، کلی کر لی، تو اس کا بھی روزہ کوئی نہیں ٹوٹا، کوئی اثر نہیں پڑا روزے پہ۔ اور اگر کسی نے پانی پی لیا، چاہے پیٹ بھر کے ہی پی لیا، بھول کے پی لیا، تو اس کے بھی روزے پہ کچھ اثر نہیں ہوگا، وہ پورا اپنا کمپلیٹ کرے گا روزے کو، صرف اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے کہ اے اللہ بھول چوک ہوئی ہے، اس کی تو مجھے معافی عطا فرما دے، وہ رحیم و کریم ہے، معاف کر دیتا ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ میں بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر یہ اگر مطلب سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ فوری طور پہ غسل کر لو، وضو کر لو، غسل کر لو، تو روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، دوپہر کو جب آدمی سوتا ہے تو۔
اگر رات کو ہو گیا تو صبح فوراً اٹھ کے پہلے غسل کرو، بعد میں روزہ رکھو، ورنہ پھر روزہ نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ ناپاک جسم ہو گیا تو روزہ کیسے ہوگا پھر؟ تو اس کے بعد پھر انجیکشن لگوانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، وہ بیماری کا انجیکشن ہو، طاقت کا انجیکشن نہ ہو۔ اسی طرح ڈرپ لگانے سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں طاقت کے ٹیکے شامل نہ کیے جائیں۔ بیماری کے لیے یا کسی کو پیچس لگے ہوئے ہیں، دست لگے ہوئے ہیں، اس نے ڈرپ لگوا لی تو اس کا روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہاں، جن جن چیزوں کی ممانعت ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ اور ذکر اذکار کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیں تو بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ رمضان کا پورا مہینہ رات کو بھی دن کو بھی وضو کی حالت میں ہی رہیں، تاکہ پورا ثواب آپ لوگوں کو ملتا رہے، وضو کا بھی ثواب ملتا رہے۔ جیسے ہی وضو ٹوٹا فوراً تازہ وضو کر لیا۔ تو کوشش کریں کہ چٹنی کا استعمال رکھیں، پودینے کی تازہ چٹنی اور اناردانہ ڈال کے پودینہ، اور کم سے کم خوراک کھائیں۔ اور تراویح 20 رکعت پوری پڑھیں۔ یہ جو 10 رکعت پڑھ کے غائب ہو جاتے ہیں نا، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، 20 رکعت پوری پڑھا کریں۔ تو ٹھیک ہے، کچھ مثال دیتے ہیں لوگ، میں اس چیز پہ نہیں جاتا ہوں، لیکن زیادہ اکثریت جو ہے نا 20 رکعت ہی پڑھتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ 20 رکعت پڑھے۔ سال میں یہ ایک مرتبہ تو موقع ملتا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ملے یا نہ ملے، تو کوشش کیا کریں۔ اس کے بعد اپنا جسم، اپنا لباس، اپنے خیالات پاک صاف رکھا کریں۔ اور کہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، راستے میں بھی جاتے ہوئے آتے ہوئے درود شریف، نماز والا درود ابراہیمی یہ پڑھا کریں، ہر وقت پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ کم ہوتے ہیں۔ تو جب آپ صبح سے شام تک پڑھیں گے تو کتنے درجے بلند ہو گئے، کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے گناہ کم ہوں گے۔ تو رمضان میں، اور کوشش کیا کریں کہ رمضان میں تراویح لازمی پڑھا کریں، تراویح نہ چھوڑا کریں۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رمضان کے پورے روزے رکھنے کی۔ اور کوئی بھی اگر معلومات کسی قسم کی رہ گئی ہوں، میں نے یاد کافی کی تھی، لیکن اب بوڑھا آدمی ہوں، 75 سال کا بزرگ ہوں، کچھ بھول بھی گیا ہوں، کچھ جو یاد تھی وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو کسی نے اگر مزید معلومات لینی ہو تو انشاءاللہ اس کو بخاری، مسلم یا ترمذی کے اندر سے ڈھونڈ کے تو میں جواب دے دوں گا۔ وہ اس میں کمنٹس میں سوال پوچھ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کو شوق زیادہ ہوتا ہے، یہ جو 12 بجے ان کو روزہ توڑوا دیتے ہیں نا، یہ نہ کیا کریں۔ ہاں، جو بہت چھوٹا بچہ ہو، 3 سال کا ہو، 2 سال کا ہو نا، اس نے رکھ لیا تو اس پہ تو 10 سال سے پہلے عمر کے، جو 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں نا، وہ اگر توڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن 5 سال کی عمر سے ہی میرے پوتیاں پوتے سارے روزے رکھنا شروع ہو گئے تھے، اور پورے روزے رکھتے رہے ہیں، اور ابھی تک الحمدللہ رکھ رہے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں، 5 سال کا بچہ شام تک برداشت کر سکتا ہے، اس کو روزہ پورا کرنے دیا کریں، 12 بجے نہ توڑوا دیا کریں۔ یا یہ جو مائیں کہتی ہیں نا، وہ میرا پتر یا میری تھی بہت کمزور ہے، روزے رکھنا اور کمزور ہو جائے گی، نہیں کمزور ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو ایک جو جدید سائنس نے سرچ کی ہے نا، اس نے سائنس نے بھی تحقیق کر کے بتا دیا ہے کہ روزے جسم کو فائدہ دیتے ہیں، نقصان نہیں دیتے ہیں۔ کیا فائدہ دیتے ہیں؟ کہ جب بھوک لگتی ہے نا دوپہر کے وقت، روٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے، انسان کا نفس، انسان کا معدہ خوراک مانگ رہا ہوتا ہے، جب انسان کو اندر جو خوراک والے ہوتے ہیں نا ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ اس ٹائم پہ وہ جب ان کو خوراک نہیں ملتی ہے نا، تو
جو جسم کے اندر بیماریاں پیدا کرنے والے غدود ہوتے ہیں یا جراثیم ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور 30 دنوں میں وہ ہمارے جسم کو اس طرح بنا دیتے ہیں نا کہ مکمل طور پہ وہ پورا سال، اگلے پورے 11 مہینوں کے لیے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ آپ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سائنس کہہ رہی ہے، یہ آج کل کے سیاستدان، یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے ڈاکٹر سرچ کر کے، لیبارٹریوں والے سائنسدان کہہ رہے ہیں، انگریز کہہ رہے ہیں، جنہوں نے سرچ کی ہے اس پہ، وہ کہہ رہے ہیں، وہ تسلیم کر رہے ہیں ہمارے رمضان کو۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ نہ کیا کریں او میرا پتر بہت کمزور ہے یا میری تھی بہت کمزور ہے، روزے رکھے گی تو اور کمزور ہو جائے گی، یا روزے رکھے گا تو اور کمزور نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کو اللہ پہلے سے بہتر صحت بھی دے گا، ایکٹیو بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم ہوتے ہیں نا، ان کو ہمارا جسم کے اندر اللہ نے ایک دفاعی نظام رکھا ہوا ہے، اس دفاعی نظام کو جب خوراک نہیں ملتی ہے نا، تو وہ ہمارے جسم کے ان حصوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو جسم کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو بیماریوں کے لیے ہوتے ہیں، کسی کا غدود بن گئی ہوتی ہے، کسی کا وہ رسولی بن گئی ہوتی ہے، ان چیزوں کو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور رمضان کے بعد وہ بندہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ نہیں کہ بھائی ایک بندے نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا جی کہ کینسر ہے آپ کو، اور تو اب میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں، آپ روزے رکھو، انشاءاللہ یہ روزے ہی کینسر کے جراثیم کو کھا کے، روزے کے دوران جب ہمارے جسم کو بھوک لگے گی نا، تو وہ اپنی روٹین میں اس کینسر کے جراثیموں کو کھانا شروع کر دے گا، اور جب ان کو ہمارا دفاعی نظام کھا لے گا نا، مہینے بعد آپ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی بیماری میں کوئی مبتلا ہے بندہ، جس کو شدید مطلب کمزوری نہیں ہے کہ جس میں اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو وہ رکھ سکتا ہے روزہ۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے انسولین لینی ہوتی ہے یا گولی کھانی ہوتی ہے، وہ نہ کھائیں، انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، انسولین کا انجیکشن لگا سکتے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، منہ سے پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اچھا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں میں دوائی ڈالنا کہ اس کا ذائقہ حلق میں نہ آئے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، حلق میں ذائقہ آ گیا تو پھر بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن مکروہ ہو جائے گا، اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد مسواک کرنا، دنداسا مارنا، داتن مارنا، اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کلی کرتے ہوئے کوشش کریں غرارہ نہ کریں، وہ جو منہ میں پانی چڑھا کے غر کرتے ہیں نا، وہ نہ کیا کریں، یہ رمضان کے مہینے میں معافی ہوتی ہے۔ کو احتیاط کریں کہ پانی حلق کے اندر نہ چلا جائے یا ناک کے اندر نہ چلا جائے، حلق تک اس کی تری محسوس نہ ہو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، احتیاط کریں، اور اس کے بعد باوضو رہا کریں، اور کوشش کریں کہ کم مقدار میں کھائیں۔ یہ نہیں کہ بھائی اگر دوپہر کو ہمارا روزہ تھا تو رات کو اتنا اوور لوڈ ہو گئے کہ نہ تراویحیں پڑھ سکے، اور یہ پھر بیماریوں کو دعوت دینے والی بات ہو جاتی ہے کہ وہ ہم اپنے جسم پہ، اپنے معدے پہ اتنا لوڈ ڈال دیں گے کہ وہ بیچارہ ہضم ہی نہیں کر پائے گا، اور معدہ کمزور ہو جائے گا۔ معدہ طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو پھر کم مقدار میں کھائیں، اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ پانی ٹھنڈا نہ پیا کریں، نیم گرم پانی پیا کریں۔ اور رمضان کے مہینے میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں، جدید سائنس سرچ کر کے بتا رہی ہے کہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ گردے ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں، پورا دن پانی ان کو نہیں ملتا ہے، وہ پانی میں ایکٹیو ہوتے ہیں، تو جب شام کو ان کو پیپسی، کوک، 7 اپ، ڈیو، مرنڈا، ٹیم یا کوئی بھی کیمیکل والا شربت پیا جائے گا نا، تو وہ گردوں کو ہمیشہ کے لیے ناکارہ بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لسی بنا لیں، لسی جسم کو فائدہ دے گی، روح افزا بنا کے پی لیں، روح افزا جسم کو فائدہ دے گا۔
जामे शीरी बना के पी लें, वो जिस्म को फ़ायदा देगी। कोई भी देसी शरबत बना लें, वो जिस्म को फ़ायदा देगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन हदायत पे अमल करें। तो मज़ीद अगर कोई मालूमात रह गई हो तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो आप कमेंट्स में वो सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश पूरी करूँगा कि उसको कुरान और हदीस के मुताबिक सर्च करके आपको जवाब दूँ। तो इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग को एख्तिताम पज़ीर करता हूँ, और आखिर में यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को ग्रुपों में शेयर करें, दोस्त अहबाब को सेंड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात मिलें रमज़ान के मुतालिक, दीन के मुतालिक। तो उसके बाद कोशिश करें कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, झूठ बोलने से परहेज़ करें, सच बोलें हमेशा, चाहे नुकसान भी आर्जी तौर पे हो जाए, लेकिन सच बोलें, झूठ से बचें। अल्लाह हम सब को झूठ से बचने, सच बोलने, पाँचों वक्त बाजमात नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अगर मैं 75 साल की उम्र में रोज़े रख सकता हूँ तो जवान आदमी क्यों नहीं रख सकते। यकीन जानिए मुझे अल्लाह की ऐसी करम नवाजी है कि ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। तो अब आप दुआ के लिए हाथ खड़े करें। तो इंशाअल्लाह ये रहमतों और बरकतों का महीना शुरू होने वाला है। इसके सदक़े अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां दूर करे, मुश्किलें आसान करे। जो भी कोई नेक ख्वाहिश है, नेक इरादा है, उसको दिल में रखें और बुलंद आवाज़ से आमीन आमीन कहते जाएं। पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वादा उला शरीक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद फरमा। और जो जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, मुल्क को टुकड़े करना चाहते हैं, मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो उन सब को तबाह व बर्बाद फरमा। और उन तमाम आलमी ताकतों को टुकड़े टुकड़े कर दे जो मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और या अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक कायम और दायम रख। सी पैक को कंप्लीट करने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह सुप्रीम कोर्ट के काजी फ़ाइज़ ईसा को और वज़ीर आज़म साहब को, सदर साहब को और हमारे तमाम मुल्क के जो दोस्त लोग हैं, जितने भी हैं, किसी भी पार्टी से हैं, उन सबको या अल्लाह लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा और उनके रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत अता फरमा। और या अल्लाह ख़ुसूसन हमारे कमांडर इन चीफ हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को, उनकी फैमिली को और उनके वफ़ादार साथियों को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा और इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख और इनके ऊपर अपना ख़ास करम फरमा, रहम फरमा और इनकी हिफाजत भी फरमा। और या अल्लाह ISI चीफ हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर, ISI चीफ नदीम अंजम साहब को, उनकी फैमिली को और ISI में काम करने वाले जितने भी अफसरान हैं, जवान हैं, उनकी फैमिलियाँ हैं, उन सब को या अल्लाह लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। और इन सब को या अल्लाह दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे और दुश्मनों को उनके सामने आयां कर दे। और या अल्लाह इसी तरह FIA के इंचार्ज, उनकी फैमिली और FIA में काम करने वाले
افسران جوان اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو اس ملک کے لیے دن دگنا رات چگنا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ میرے سمیت بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو ہو چکی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان تمام بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ان سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، ان کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان تمام بچیوں کو صحت والی ایمان والی وفادار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جن لوگوں کا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے بس اور مجبور ہو گئے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کی غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی مشکلات دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اور یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، یا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی پیغمبر اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان سب کی امتوں میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو، یا اللہ ان سب کو جنت یا اللہ اور جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو۔ اور یا اللہ ہمارے عزیز و قارب جتنے بھی میرے ساتھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب میں سے جتنے بھی لوگوں کے عزیز و قارب دوست احباب جاننے والے ماں باپ بہن بھائی اولادوں میں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ خصوصاً میرے امی ابو دونوں چچا اور میرا بیٹا بہن، یا اللہ میرے سسر ساس صاحبہ، اور یا اللہ جتنے بھی لوگوں کے نام لیے ہیں یا جن کے نام لینا میں رہ گیا ہے، یا اللہ ان سب ممکن نہیں تھا، یا اللہ ان سب کے عزیز و قارب کے لیے میں سب کے عزیز و قارب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ جتنے بھی لوگوں کے نام لیے ہیں یا نام رہ گئے ہیں، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کی قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور ان سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ ان سب کو یا اللہ ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو غلطیوں کو کوتاہیوں کو جرموں کو معاف فرما، ہم سب کو رمضان میں جو غلطیاں ہوں گی ان کو معاف فرما، اور ہم سب کو رمضان میں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، باجماعت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قضا نمازوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما،
اور یا اللہ ہم سب کو صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ہم سب کو بار بار رمضان المبارک نصیب فرما، اور رمضان المبارک میں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی تنگ دست ہیں سب گھروں کی تنگ دستیاں دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔